السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے، تو پھر بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ معزز و موقر بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو ان کے بعد بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دیے، لیکن اس کے مقابلے میں ان لوگوں نے جھٹلانے اور تکبر کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ جھٹلانے اور تکبر کرنے، اکڑ بازی کرنے کا معاملہ کس حد تک پہنچا ہوا ہے، اور یہ صرف انکار ہی نہیں اور جھٹلانا ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نبی کا، رسول کا، اللہ کی کتاب کا، شریعت کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ جس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے بدلے میں اللہ کا شکرگزار بندہ بنے، ایمان لے آئے، یقین کر لے، اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی گزارے، لیکن نہیں، وہ تو گھمنڈ، تکبر اور تکذیب اور مذاق پر اتر آیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ان کے سامنے کوئی آیت پڑھتے ہیں، کوئی حدیث پڑھتے ہیں، انہیں کچھ سمجھاتے ہیں، انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی ہمارے دل پردے میں ہے، یعنی ہمارے دل میں جو عقیدہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ تم ہم کو اپنے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتے۔ والیاذ باللہ۔ کون سا عقیدہ ہے؟ شرکی عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ ہے؟ کفری عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے عقیدے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اتنا مضبوط عقیدہ ہے اور ہم اتنے پختہ عقیدے پر ہیں کہ تم ہم کو کسی بھی حالت میں تم کو ہلا نہیں سکتے، اور ہمارے دل پردے میں یعنی محفوظ ہیں، ہمارے دل پر تمہاری باتوں کوئی اثر نہیں۔ بلکہ بعض جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم، السجدہ وغیرہ میں ان کی اس رویے کو اس انداز میں نقل کیا ہے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمارا دل بہت مضبوط ہے، ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہے، ہم بہت پختہ لوگ ہیں، تمہاری دعوت کا، تمہاری باتوں کا ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں ہو سکتا، اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنی بڑی ہٹ دھرمی ہے اور کتنی بڑے افسوس کی بات ہے اور کتنی تکلیف کی بات ہے
کہ آدمی کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھائیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہو. یہ کتنی بری بات ہے. لیکن وہ اس کو اچھائی میں لیتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے برے اعمال کو بھی اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بیماری اور یہ برائی امت محمدیہ میں بھی موجود ہے، اور اس امت کے ان لوگوں میں موجود ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں، وہ ایسے سے برائیاں انجام دیتے ہیں، اور جب آپ ان کو سمجھانے جائیے تو کہتے ہیں جیسے کوئی بری نظریں اٹھاتا ہے لڑکیوں پر، کوئی جو ہے کیا نام ہے گانا بجانا سنتا ہے اپنے کانوں سے، کوئی نعوذ باللہ زنا کاری میں پڑا رہتا ہے. تو کیا کہے گا؟ نہیں، میرے دل میں تقویٰ ہے، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے. ایک نماز نہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے کہ میں گھر سے نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں لیکن میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، اپنے برے عمل کو بھی وہ برا نہیں مان رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کسی نمازی کے سامنے نماز سے متعلق گفتگو ہو تو وہ شرمندہ ہو، اس کو احساس ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اپنی برائی کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے، کوئی اس کے لیے جواب نکالنے کی کوشش کرے. تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے رویے کو بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہم بہت مضبوط ہیں. آپ کسی ایک درگاہ پرست والے کو توحید کی بات کہیے، آپ شرک سے روکنے کی کوشش کیجئے تو کہے گا ہم بہت مضبوط عقیدے کے ہیں، ہم بہت پکے ہیں، ہم ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی ہیں، ہم تمہاری بات کو کبھی ماننے والے نہیں، ہمارے اوپر تمہاری باتوں کچھ اثر ہونے والا نہیں. افسوس کی بات ہے کہ اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہم بہت مضبوط عقیدے والے ہیں. ارے آیت تمہارے عقیدے کو غلط قرار دے رہی ہے، تو مضبوط عقیدے والے کیسے ہو گئے؟ تو یہ بیماری جو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل یہودیوں کے بارے میں بتایا، یہ اس امت میں بھی بہت سارے لوگوں کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا دل محفوظ ہے، تم کتنا بھی سناؤ، کتنا بھی کہو، کچھ نہیں ہو سکتا، ہم بہت مضبوط لوگ ہیں. اللہ رب العزت فرماتے بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل پردے میں نہیں ہے، ان کا عقیدہ مضبوط ہے، ایسا نہیں ہے. معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے نافرمانی کی وجہ سے لعنت بھیج دی. اور جب لعنت اللہ رب العزت کی کسی کے اوپر آ جاتی ہے، پڑ جاتی ہے، تو اس کو راہ راست پر آنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں، تو معاملہ یہ نہیں کہ تمہارا عقیدہ بہت مضبوط ہے، معاملہ یہ نہیں کہ تم بہت پختہ ہو اپنے عقیدے میں، نہیں، اللہ نے لعنت بھیج دی ہے تمہارے اوپر. اور جب اللہ رب العزت کی لعنت کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. الطرد والابعاد من رحمت اللہ، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دھتکار دینا. اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے محروم کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ دور کیے ہوئے ہے. تم کو تو چاہیے کہ تم اللہ سے رو گر آؤ کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، تم کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمہارے دلوں کی سیاہی کو صاف کر دے، تمہارے دلوں پہ جو زنگ لگ گیا ہے اس کو صاف کر دے. تم کو تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہیے، اس کے لیے رونا گر جانا چاہیے. تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے دل مضبوط ہے، تمہارا عقیدہ مضبوط ہے، تم بہت پختہ ہو، تم بہت علم والے ہو. معاملہ یہ ہے کہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اوپر لعنت بھیج دی ہے. اب تمہارے اوپر کسی نصیحت کا، کسی واعظ کا، کسی آیت کا، کسی حدیث کا اثر نہیں ہو سکتا.
اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی صاف ہو جاتی ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے، مزید برائی کرتا ہے، گمراہی میں جاتا ہے، تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ پورے دل کو گھیر لیتی ہے اور پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب پورا دل کالا ہو گیا، اب اس کے اوپر کوئی آیت اثر نہیں کر سکتی، کوئی حدیث اثر نہیں کر سکتی۔ اس کا کل بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ نے ان کے اعمال، ان کے کرتوت، ان کی کمائی کی وجہ سے ان کے دلوں پر ران لگا دی ہے، زن لگا دی۔ یہ ران ہے کہ دل سیاہ ہو جائے اور دل پر توحید والی آیتوں کا، توحید والی حدیثوں کا، قرآن کی آیتوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اثر نہ ہو، تو یہ دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اب اس زنگ کو کیسے دھویا جا سکتا ہے؟ اس زنگ کو آنکھ کے آنسو سے دھویا جا سکتا ہے۔ آپ اللہ سے روئیے، آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے، آپ کے دل پر ٹپکے، وہ زنگ صاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کلیئر کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا، تو اللہ نے فرمایا تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تمہارے پر لعنت بھیج دی ہے، تو بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام وغیرہ کچھ لوگ ایمان لائے، ورنہ یہود خبیث قوم تھی اور وہ انکار کرتے رہے، ایمان سے دور رہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کے ایک استہزاء، ایک مذاق کہہ لیجئے یا ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔